بلا تخیر اب میں دعوت سخن دیتا ہوں پروفیسر حضرت مولانا شیخ عبدالرزاق ساجد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے درمیان زیادہ دیر حاضر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، ماہ مبارک پوری برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس مہینے کو اس کا حق دیا، سمجھا اور اس مہینے کے بعد آنے والی عید ان کے لیے صحیح معنوں میں عید بنی۔ میں اس محدود وقت میں 3 گزارشات آپ کی نظر کرنے والا ہوں۔ یہ مہینہ روزوں کا مہینہ بھی کہلاتا ہے اور قرآن کا مہینہ بھی کہلاتا ہے۔ خود اللہ نے فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اللہ نے اس مہینے کے 2 بڑے تعلق کتاب میں بیان کیے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چاند مغرب کے وقت نظر آتا ہے، ہم رات کو پہلے قیام کرتے ہیں، قیام میں قرآن پڑھتے ہیں، پھر دن چڑھتا ہے، اس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، صیام کہلاتا ہے۔ تو ترتیب بھی قرآن مجید کی وہی ہے، مگر قرآن سے ہمارے 3 تعلق بڑے واضح ہونے چاہیے۔ پہلا تعلق، میں امید کروں گا کہ یہ اگر کچھ دیر کے لیے آپ احباب اپنے فون وغیرہ بند کر لیں، مجھے بات سمجھانے میں آسانی ہوگی، اور اس مجلس کے جو آداب ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے ہوئے ہیں، رحمتوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتوں کو اس وقت مجلس میں شامل حال کر دیا جاتا ہے جب اللہ کے گھر میں کوئی اللہ کے بندے مل بیٹھتے ہیں۔ آپ نے سوچنا ضرور ہے کہ کیا قرآن مجید سے آپ کے یہ 3 تعلق ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو شکر کیجئے گا، نہیں تو انشاءاللہ فکر کیجئے گا۔ فکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں منزل پہ پہنچا دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے پہلی بات کہی ہے کہ ھدی للناس۔ انسانیت ہے تو قرآن کا فائدہ ہے، وگرنہ جانوروں کے اوپر جتنے مرضی قرآن لاد دیں فائدہ نہیں ہوتا۔
انسانیت میں میرا اور آپ کا ضمیر خمیر شریر اکٹھا ہو جائے اور بات سمجھ آ جائے، ہدی للناس، اسے جو بھی انسان پڑھے گا یہ اسے اگر رستے سے اترا ہوا ہے تو صحیح رستے پہ چڑھا دے گا، غلط رستے پہ ہے تب بھی صحیح پہ لے جائے گا۔ مجھے لاہور جانا ہے اور یہاں سے کوئی کہے کہ آپ بیگ والا چلے جائیں، وہاں سے آپ شیخو پورہ اور شیخو پورے سے ہوتے ہوئے آپ پھر لاہور جائیے، یہ رستہ لاہور تو جاتا ہے لیکن اس میں انسانیت نہیں جس نے مجھے یہ رستہ بتایا ہے۔ زیادتی کر رہا ہے میرے ساتھ بھی، گاڑی کے ساتھ بھی، تیل کے ساتھ بھی، وقت کے ساتھ بھی۔ اگر اس سے زیادہ بہتر رستہ ہے اور بالکل قریب ہے اور سیدھا ہے تو جس میں انسانیت ہوگی وہ کھڑا کہہ رہا ہوگا نہیں بھائی یہ جو رستہ آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں، آپ ادھر کو چلے جائیں، یہ شارٹ بھی ہے، سیدھا بھی ہے اور صاف بھی ہے، ون وے ہے۔ اللہ بھی یہی کہتے ہیں ہدی للناس۔ آئیے اس کی ایک مثال میں قرآن مجید سے لیتا ہوں۔ اگر آپ نے قرآن پڑھا، رٹا لگایا، ترجمہ پڑھا، سن کے سبحان اللہ کہا، بہت اونچی الحمدللہ پڑھا، اور قرآن نے آپ کو اور آپ کی دل کی دنیا کو اور آپ کے عمل کو، رستے اور روٹ کو نہیں بدلا، تو پھر قرآن تو ہدایت ہے، ہم نہیں لے پایا۔ میں تھر پارکر میں تھا، رات کا ٹائم تھا اور لائٹ چلی گئی، لوگ واش روم جا رہے تھے، باہر نکلتے تو سب بھیگے ہوئے۔ میں نے پوچھ لیا کہ بھائی آپ لوگوں کے پاس یہاں یہ کیا مسئلہ ہے، یہ لوگ بھیگے ہوئے کیوں نکلتے ہیں، کوئی لائٹ چلاؤ۔ کہنے لگے بجلی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ لوگوں کے پاس موبائل نہیں ہے؟ کہتے جی ہیں، وہ تو ہیں۔ میں نے کہا اس میں ٹارچ نہیں ہوتی؟ کہا جی وہ بھی ہے۔ تو میں نے کہا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ وہ ہمارے ذہن میں نہیں آئی بات۔ موبائل میں بیٹری ہے، ٹارچ ہے، اس میں لائٹ ہے، روشنی ہے، صرف ایک بٹن کلک کرنا ہے۔ اب قصور لائٹ کا یا بیٹری کا یا روشنی کا نہیں، میری سوچ اور فکر اور میری بے عملی کا ہے۔ ایک بٹن کے فاصلے پہ لائٹ ہے، ایسے ہی ہدایت صرف ایک کلک کے فاصلے پہ ہے، آپ نے ٹچ کرنا ہے، ہدایت نے قدموں میں آ جانا ہے۔ 100 سال بھی ورد کرتے رہیں ہدی للناس ہدی للناس ہدی للناس، فائدہ نہیں ہوگا۔ گھر میں گھی پڑا ہے اور چوپڑی روٹی کھانے کو دل کرتا ہے، جب تک روٹی پکا کے گھی لگایا نہیں جائے گا آپ کو وہ والا مزہ نہیں آئے گا۔ آئیے مزہ دیکھیے آج ہدی للناس، یہ سیدھے رستے پہ چڑھا دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے ہاں اکثر طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جب پیسے والے ہو جاتے ہیں، بیوی بچوں والے ہو جاتے ہیں، تو ہم ابو کو امی کو کھڈے لائن لگا دیتے ہیں۔ یہ روٹین ہے دنیا کی۔ میں ایک نبض پہ ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں جہاں درد ہے۔ بوڑھے باپ نے دوا کے لیے کہا تو کہا ابو تیرے 5 بیٹے اور بھی ہیں، میں کلہ تھوڑا ہوں۔ ماں نے کچھ کہہ دیا تو تب جواب اور شکوے کہ ابو جی آپ کے پاس اتنا کچھ ہے، میں ماڑا آدمی ہوں، پتہ نہیں کیسے کما کے بیوی بچوں کی پوری کرتا ہوں، آپ پھر کہتے ہیں کہ اپنی تنخواہ جو مینوں میں دے میں تو انہوں کتوں دوا۔ میں نے قرآن سے رابطہ کیا، اور یہ رابطہ آپ رمضان میں کریں یا باقی 11 مہینوں میں کریں۔ سوال پوچھا گیا 1456 سال پہلے، یہ 1443 ہے، ہجرت سے پہلا سال شروع ہوا تھا، اور 13 سال پہلے آپ مدینے سے مکے میں نبی بن کے نبوت جاری رہی۔ 1356 سال۔ سوال اس وقت بھی تھا، مسئلہ اس وقت بھی تھا، پریشانی تب بھی تھی۔ یسألونک ماذا ينفقون، سنیے گا ابھی 2 منٹ میں۔ قرآن جادو نہیں ہے مگر اثر ایسا رکھتا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، میرا ماننا وہ ہے کہ قرآن وہ ہے جو اندر بڑھ کے بولے۔ یہ بلوائے گا۔ آواز آئی ماذا ينفقون،
خرچ کیا کریں، خرچ کیا کریں۔ مجھے جو کوئی پوچھے افطاری میں کیا کھاؤ گے، تو مجھے چیز بتانی ہوگی نا کہ کھجور ہونی چاہیے، پانی ہونا چاہیے، یہ میری پسند ہے، یہ ہونی چاہیے۔ پوچھا تو یہ گیا گیا تھا کہ خرچ کیا کریں۔ اللہ کو جواب دینا چاہیے تھا نا کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ جواب سنیے قرآن کا، کہا قل ما انفقتم من خیر، تم جو بھی خرچ کر دو گے اچھا ہوا ہم لے لیں گے۔ گھر والے پوچھتے نا کی پکائیے تے کی جواب ہوتا جو پکا لو اسی کھا لاں گے۔ یہی ہے نا ڈیلی کا مسئلہ، آج کی پکائیے یار جو دل کردہ پکا لو۔ خرچ کیا کرے، کہا جو بھی ہے جو دل کرتا ہے کر دو، اچھا ہونا چاہیے، لیکن یہ سن لو ما انفقتم من خیر فللوالدین، لیکن پہلے دینا ماں باپ کو ہے۔ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ کمزور مسئلہ۔ جس ماں باپ نے پوری زندگی تجھے بچپن میں کھلا کھلا کے سری لے، کبھی حلوے، کبھی نرم غذائیں، کبھی دودھ سوڈے، کبھی مٹھائیاں، کبھی یہ کبھی وہ، آج بوڑھے باپ کے جوڑوں میں درد ہے، مسئلہ ایک گولی کا ہے، بیوی بچوں کو ترجیح دے کے، اپنے گھر کو ترجیح دے کے، اپنی تھوڑی تنخواہ کو دیکھ کے اگر تو نے زندگی گزار دی ہے، سب کچھ مل گیا ہے مگر انسانیت نہیں آئی۔ ڈنگر جو ہے نا، ڈنگر جانور چیرنے پھاڑنے والے، یہ بھی لحاظ رکھتے ہیں۔ ایک جانور ہے، اس کو کنیت میں کہتے ہیں ابن البار، ابن البار، بڑے ہی کسی فرما بردار کا بیٹا، نیکوکار کا بیٹا، نیکوکار کا بیٹا۔ بر کس کو کہتے ہیں؟ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی۔ یہ ابن البار ہے، بڑا شریف، بڑا نیک، فرما بردار، حیادار اور وقار والے کا بیٹا ہے۔ چیتا، بھیڑیا، بھیڑیا جو ہے اسے ابن البار کہتے ہیں، اور یہ چیر پھاڑ کرنے والا ہے، تو ابن البار کیسے ہے؟ اس کی ہسٹری میں علامہ دمیری نے کتاب الحیوانات میں لکھا ہے کہ یہ ایسا جانور ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی بوڑھا چیتا ہو، یعنی بوڑھا بھیڑیا ہو، تو یہ اس کا پورا خیال رکھتے ہیں، اس کے لیے شکار کر کے لاتے ہیں، پہلے اس کو دیتے ہیں پھر کھاتے ہیں۔ ارے تو ایک بھیڑیا بھی نہ نکلا، جس ماں باپ نے پال کے جوان کر کے شادیاں کر کے گھر دے کے چھت دے کے زمینیں دے کے تغاریاں اٹھا کے تیرے لیے ساری زندگی گوا کے نظروں کا نور تیرے لیے جو ہے وہ گوا کے اپنے وجود کی طاقت قوت چھنوا بیٹھے، آج وہ چلنے کے قابل نہیں رہی، تو صاحب پیسہ ہو گیا، قرآن بھی ہے، رمضان بھی ہے، مسلمان بھی ہے، انسان ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہدی للناس، صرف انسانیت ہوئی تو کائنات بدلے گی۔ خرچ جو مرضی کر، تیری تنخواہ ہے 15,000، تیرے مکان کا کرایہ ہے 9,000، دودھ کا بل ہے 4,000، یہ سارے بل ماں باپ کو نہ سنا، 15,000 کما ابو اور امی کے ہاتھ پہ رکھ، جتنا وہ رکھ لیں بسم اللہ، جتنی تجھے دے دیں، پھر بیوی کو کہے اننے پیسے جے ایس بجٹ چ گھر چلاونا جائے، اتنا کرائے والا لے لے، اگر نہیں ملتا جھونپڑی ڈال لے، کلی میں چلا جا، تیرا رب ضرورت کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دے گا، خواہش بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، لیکن انسانیت لکھ دی جائے گی کہ بیٹے نے بیٹا بن کے دکھایا ہے، پہلے ماں باپ پہ خرچ کیا ہے پھر اپنی طرف سوچا ہے۔ مگر قرآن تبدیلی چاہتا ہے، یہ تبدیلی آئے گی، آ سکتی ہے، ممکن ہے، مگر شرط ہے انسانیت۔ انسانیت نہ ہو تو قرآن سر پہ بھی رکھ دو، سینے کے اندر بھی لے آؤ۔ کیا خیال ہے؟ جو مرضی کرو، جیسے مرضی کر لو، اس کے پڑھنے سے، قیام کرنے سے، تلاوت کرنے سے، رکوع سجود میں لانے سے، زندگی میں تعویذ بنا کے گلے لٹکانے سے، سر پہ رکھنے سے، اس کے ہدیہ کرنے سے، اللہ کی قسم معاشرہ نہیں بدلے گا۔ معاشرہ بدلنے کے لیے اس کے لفظوں پہ غور کرو۔ دوسری مثال، ہدی للناس وبینات من الہدی، میں جب سڑک پہ چلتا ہوں تو جگہ جگہ بورڈ لگے ہوتے ہیں
ایدا موڑیا ہوتا ہے تیر، آگے موڑ ہے، مجھے سمجھ آ جائے گی. کہیں لکھا ہوا ہے 50 کلومیٹر، معنی یہ ہے کہ سپیڈ 50 رکھی نہیں تو اگے جا کے جرمانہ ہو جانے. اور ایسے ہوتا ہے. میں موٹر وے پہ دیکھتا ہوں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے 120 110. یہ کیا ہے؟ وہ بول نہیں رہے، صرف ایرو ہیں، نشان ہیں، اشارے ہیں. اور میں اشاروں کی زبان سمجھ جاتا ہوں. ماں اپنے بچے کے اشارے سمجھ جاتی ہے، بچہ ماں کے اشارے. تو رحمان تو ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہے. انسان تو رحمان کے اشارے ہی نہیں سمجھ سکا. یہ قرآن پہ آ تجھے کہے گا یہاں رک. سواری لونی سی تے حالے بی بی دا ایک پیر اتنے وے ایک تھلے وے، ڈرائیور ٹورے تو کی آواز آئے گی؟ استاد جی روکے روکے روک کے ذرا، بریک تے پیر، صبر. اللہ نے روزے کا جو معنی تھا ہم نے لفظ ہی بدل ڈالا ہے. پرابلم یہ ہے، لفظ تھا صوم، ہم نے رکھا روزہ. روزہ روزی سے کھاؤ پیو. صوم کا معنی تو تھا رک. کہیں نہیں کہا صرف کھانے سے رک، ہر بری چیز سے رک، جھوٹ سے رک، فراڈ سے رک، ملاوٹ سے رک، پریشانی دینے سے رک، نقصان کرنے سے رک، زیادتی کرنے سے رک، جرم اور تعدی سے رک. رکیے، یہ رکنے کا مہینہ ہے. الصوم جنہ، یہ ڈھال ہے. مکھی منہ تے بوے تو پیچھے ہو، اشارہ کرتے ہو کہ نہیں؟ آگ کا آلو منہ کی طرف آئے تو منہ سائڈ پہ کر کے ہاتھ آگے کرتے ہو. اور اگر کوئی چیز آپ کی طرف بیل بڑھنے لگے مارنے کے لیے تو اسے روکنے کی کوشش. ہر چیز کو روکو، ڈھال آگے کرو. یہ عجیب روزہ ہے کہ سموسیاں تے بھی لڑائی، پکوڑیاں تے لڑائی، میں پہلے لنگنا اس گل تے لڑائی، ٹھیک ہے نا جی تو آ کیوں کیتا ہے اس گل تے لڑائی. ماشاءاللہ سارے گرم، اور مومن جتنا روزوں میں گرم ہوتا ہے کبھی ہوتا ہی نہیں. اگر صوم کے معنی کو سمجھا ہوتا تو کبھی مار نہ کھائی ہوتی. الصوم جنہ، اشارے ہیں. یہ سحری کا ٹائم ہے، کھا لے. سحری کا ٹائم ہے، کھا لے. ساری دنیا کہہ رہی ہے کھا لے. اذان ہو گئی ہے، اللہ نے کہا رک. یہ ہے الصوم. چھوڑ دیا جی میں نہانے والا ہوں، کہا رک پہلے نہا. میں کوئی کام جانے والا ہوں، رک پہلے نماز پڑھ. میں نے نماز پڑھ لی ہے، اب یہ کرنے لگا ہوں، کہا غلط ہے تو رک، صحیح ہے تو کر جا. پورے دن کا معاملہ یہ ہے. اگر ہم نے یہ کیا ہوتا آج دنیا میں دھوکہ نہ ہوتا، فراڈ نہ ہوتا، زیادتی نہ ہوتی، ملاوٹ نہ ہوتی، جرم نہ ہوتے، مہنگائیاں نہ ہوتی. کیونکہ تیرے رب نے روکا تھا کہ رک، لیکن ہم قرآن پڑھ کے بھی رک نہ سکے. اشارے ہیں قرآن میں. اب تیز چلو. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اگر دوڑ لگانی ہے، مقابلہ کرنا ہے، خیر میں کر، بھلائی میں کر. نمبر ہی بنانے ہیں نا، رنز کتنے بنانے ہیں، میرے جو ہے وہ اتنے ہونے چاہیے، سکور کتنا ہونا چاہیے، وہ اتنا ہونا چاہیے، میرا ریکارڈ بننا چاہیے. تو اللہ کہتے ہیں بنا، نیکی میں بنا. اور کیسے بنا؟ قرآن سمجھیے. فرنٹ سیٹ پہ میں بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہوں، غصہ نہ کیجیے گا، برا بھی محسوس نہ کیجیے. جی ہم کچھ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اور میں لفظ نہ سمجھیں کیا ہوگا. اللہ نے کہا ہے نا صدقہ. ہم سب سے زیادہ صدقہ کب دیتے ہیں؟ رمضان میں سب سے زیادہ. اللہ نے صرف صدقہ نہیں مانگا، صاحب قرآن کو کہا کہ ان کو کہو کہ صدقہ ایسے دینا ہے کہ دایاں ہاتھ دے، بائیں کو پتہ بھی نہ چلے. تے اسی ماشاءاللہ سجے نال دئیدا تے کھبے نال سیلفی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سچ بتائیے. کیمرہ سیشن ہے، چیز تھوڑی دی ہے، بنائی زیادہ ہے. دینی کیسے تھی؟ لفظوں پہ غور ہوتا، دل کی دنیا بدل جاتی. کداں دینا چاہیے صدقہ ہو؟ مثال میں دینا، سمجھ تانوں آجو. تواڈے چوں جڑے جڑے جوائنٹ فیملی چ کٹھے رہندے نے، میں انہاں نوں گل سمجھاؤن لگا. جڑے وکھرے رہندے انہاں دا اللہ حافظ. جوائنٹ فیملی میں ہی کٹھے رہنے والے. راتی جدوں وجے نا 12 تو بیگم نے اٹھا کے کہا مینوں تو نہیں نیند آن ڈئی. کی گل؟ بھوک لگی ہے، کی کھانا ہے؟ میں شورما کھانا ہے، برگر کھانا ہے. کہنے لگا بھلیے بھابی بھی جاگن ڈئی ہے، ابا جی بھی، امی جی بھی، سارا ٹبر. میں 31-32 شورمے کتوں لے کے آواں گا؟ تو بوئے چبو دی منجی ہے. کوئی نہیں، مینوں نہیں پتا، مینوں لیا کے دو.
اب بیگم نے بولا ہے، رات کے 12 بجے بولا ہے، سادوں کی ممکن ہے کہ مین اڈے کے اوپر دکانیں بند ہو گئی ہوں، چپکے سے اچھا میں بینا باہر نکلا ہے، اپنی بائک نہیں لی، ہمسائے کو جا کے اس کی بائک لے کے یار سے یہاں سے گیا کاموں کی تک پہنچا، وہاں سے جا کے برگر بنوا کے انہوں کہندا ہے انہوں چنگی طرح پیک کر، 2 شاپر اور دے دے، اس کو لے کر کے ایک کو دوسرے کو یہ ہوا بھی بند کر، خوشبو بھی بند کر، ایئر ٹائٹ کر، پھر اس کو لے کر کے جیب میں نہیں ڈالا، کتے لائٹ چل دی ہوئی ابے نے ویکھ لینا ہوئے اس ویلے جیب پر ہی کتوں آن ڈے ہیں، جگہ چک کے نا تھوڑا جہا اداں کر کے شلوار دے اگے ایسی سے چڑھون کے تے بڑے چپکے ابے تو بچا کے، امی تو بچا کے، بھیناں تو بچا کے، نظراں چرا کے، بھابیاں تو، پائیاں تو، پھر جا کے بیگم دے ہاتھ دے کے تے کہندا ایلا اینوں چپ کر کے پتہ نہ لگے، کھا تے مدعا غائب کر، پھر شاپر، پھر ورق، پھر خوشبو، پھر اتھے نال پرفیوم چھڑک، پتہ نہ لگے یہ بیگم کے لیے نیکی کر رہا ہے۔ تو ایسے تیرے رب نے کہا تھا میرے رستے میں غریب کو دے، یتیم کو دے، مسکین کو دے، بیوہ کو دے، محتاج کو دے، صدقہ کر، ایسے کر کے دائیں ہاتھ کو دے، دائیں سے دے، بائیں کو پتہ نہ چلے۔ تیرے پورے گھر چ سارے ٹبر نو پتہ نہیں لگا، بیوی راضی ہو گئی، اتنے پوری کائنات نو دس کے تو رب راضی کرن دیا۔ کی خیال ہے؟ یہ نہیں سی لکویا جا سکتا، یہ پیک نہیں ہو سکتا تھا، یہ چھپایا نہیں جا سکتا تھا، لیکن ہم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن سمجھا نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ذرا پڑھ کے چل تجھے سمجھ آ جائے۔ ایک اور مثال اللہ نے ایک اشارہ کیا ہے، صرف ایک اشارہ، سورہ بقرہ میں یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، انسانوں عبدو، بندے بن جاؤ۔ کیا معنی تھا؟ بندے بن جاؤ۔ ہم نے معنی کیا عبادت کرو۔ عبادت تو بڑی سوکھی ہے، عبادت تو بڑی آسان ہے، بندہ بننا مشکل ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں نماز پڑھتے ہیں بابے بھی آپس ایک دوسرے نے چھیڑ لیندے ہیں۔ پچھلے دن ایک آئی ویڈیو میں حیران ہو گیا، یہ کو لت نہیں چکی جاتی، گھما کے دوجے پاسوں پیر نال انہوں پیچھے جلون کرن ڈیا۔ بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے بھی چھیڑ لیتے ہیں۔ تو عبادت مشکل نہیں، روزہ رکھ کے روزے کی عبادت تھی، بندے ہیں رک جاؤ، ہم نہیں رکے۔ بندہ بننا مشکل ہے۔ پیو اپنے سکے پتر نو کہندا ہوئے بندہ بن، کہندا ابا جی میں تہاڈا ہی منڈا، تسی بندے نہیں، تہانوں شک ہے اپنے بندے ہون تے پھر مینوں کہندے جے بندہ بن۔ تیرے رب نے بڑی بات کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، وہ ایمان کے دعوے کرنے والوں مومن بن کے دکھاؤ۔ اگر ہم نے لفظ صحیح لیے ہوتے، معنی صحیح لیا ہوتا اور سمجھا ہوتا، عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی تھا۔ تو کسی بھی پنگا لین تو پہلے اسی سوچ دے بھی اللہ نے کیا ہوئے انسان بن تے بندہ بن، انسان شکل چ بندہ نہیں، تو حیوانہ والے کام نہیں کر۔ تو کبھی بھی آپ اور میں جرم نہیں کرتے، اور زندگی برائے بندگی ہوتی، زندگی کا پل پل عبادت ہوتا، جب بندگی میں گزرتا۔ ہم جب نماز میں آتے ہیں تو نیک، باہر نکل کے پھر وہی کچھ۔ مسجد کے اندر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، دکان پہ جا کے سودا سب سے بڑا ہے، اندر آ کر کے سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تو پاک ہے، اور باہر جا کے دل بھی پاک نہیں، نگاہ بھی پاک نہیں، جسم بھی پاک نہیں، جان بھی پاک نہیں، مال بھی پاک نہیں، دکان بھی پاک نہیں، تجارت بھی پاک نہیں، سود بھی ہے، فراڈ بھی ہے، ملاوٹ بھی ہے، اندر الحمدللہ۔ تے باہر نکل کے یار 13واں مہینہ لگا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے گئے، کی کریے، کدھر جائیے، کیڑے پاسے تینوں دئیے، آپ رکھیے، بچیاں نو کھوائیے۔ تو یہ سارے شکوے کیوں؟ تو رب کے لیے قرآن کو سمجھیے، یا ایھا الناس اعبدوا، بندے بنیے۔ جب بندے بنیں گے تو پھر ساری منفی چیزیں ختم، پھر رب کے آرڈر پہ جھکنا بھی پڑے گا، اٹھنا بھی پڑے گا۔ نوکردہ کی کام ہے، مالک کبھی اٹھتے ہو کبھی میں نہیں اٹھنا۔ کیا ہوں رب نے کہ ہوئے اچھا لفظوں پہ غور نہیں۔ اسی جدو اذان دئی دی ہے نا تو بالخصوص بابیاں دی، مینوں خیر طرز نہیں آندی ہوندی تو میں لا لیندا، جدو پہنچ دے نا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ،
क्या कहा है आपने, क्या बोला है, कौम को किस चीज पे लगाया है? हैया का माना क्या था? अगर तूने समझा होता, गौर किया होता, कुरान और साहिबे कुरान से जुड़ा होता, तेरे रोंगटे खड़े हो जाते, तू तड़प जाता, तू दुनिया की हर चीज छोड़ के झटका लेके उठ के आता। मिसाल मैं देता हूं, समझिएगा जरा। मैं सऊदीया में एक बहुत बड़ी मार्केट में था, खरीदो फरोख्त की जैसे माल होते हैं हमारे यहां, मतजर। प्यो पुत्र ते नाल मां, ये तीन जाने आए ने, बच्चा छोटा है, मां औरत अपने समान समून वेखण लग पई। बंदे ने ग्रोसरी की, सौदे ले, काउंटर ते आ गया, तो जिहड़ा बच्चा सी वो खिलौने वाल टुर गया। उत्थे खलो के वेखी जावे, अपना दौर याद करो जदों असीं छोटे सन। ये बेचारा उत्थे वेखे भी मैनू अब्बू आ भी लै दो, ते आ भी मेरे थल्ले होना चाहिए, ते आ भी, ते आ भी, ते आ भी। वो जदों वेख्या ना कि बच्चा नहीं आ रहा, तो प्यो ने बड़ी मुहब्बत नाल सद्दिया, ताल या बुनई, वो मेरे लड्डू, मेरे मिठे प्यारे, आजा चलिए। लेकिन उसका दिल नहीं किया। बाप ने फिर बुलाया, ताल या बुनई, वो फिर उत्थे ही है। फिर प्यो ने क्या, यल्ला तलाया वलत, ओए आजा यार बाहर आ जाओ। जदों तीन बारी सद्या नहीं आया ना, तो चौथी बारी जुमला सुनियो ते अंदाज सुनियो। फिर प्यो ने आख्या, यल्ला हाय, ये साडा दाबा है, जिहड़ा दादा या प्यो या चाचा या नाना या मामा या ताया उदों मारदा जदों बंदे दे पूरे त्रौ कढ़ने होण। की करन डे, लेट होण डे आ। जदों अफतारी टाइम, सेहरी टाइम कोई ना उठन डे होवे, तो फिर जिवें प्यो दाबे नाल उठांदा ना, ये वो अंदाज है। हय्या अल सलाह, ओए तुझे कहा अल्लाहु अकबर, तू नहीं उठा, अल्लाहु अकबर नहीं उठा, अल्लाह सबसे बड़ा का नहीं उठा, चौथी बार का अल्लाहु अकबर नहीं उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तू टस से मस नहीं हुआ, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कायनात की सबसे बड़ी हस्ती है वो बुला रही है, मुहम्मदुर रसूल सल्लम बुला रहे हैं, उनकी रिसालत बुला रही है, तू फिर भी नहीं उठा। हाय उठ, चल शाबाश। एडा दाबा को बंदा मारे तो बंदा उठ के टुर पैंदा, जेड़े रब ने कायनात दे मालिक ने मारिया तो फिर भी तू नहीं उठिया, तो मतलब ये वे कि फिर समझिया कोई नहीं। जे समझिया हुंदा तो फिर दाबे तो बाद घर च रह नहीं सी हुंदा। बेगम ढिली ढिली तैयारी करन दी होवे ना, तो जाना होवे तो टाइम गड्डी दा निकलन दिया होवे, तो पहले तो बंदा शराफत ना कही जाता, चल भलीए मिनट ला, हिम्मत कर, शाबाश। तो जदों फिर आउंदा ना अपनी आई तो फिर सारा कुछ जिद्दां हुंदा, धूड़ो धूड़, की हथ च कपड़ा ते दुपट्टा ते आओ, ते अच्छा चलो जी, गुस्सा नहीं करो। हय्या अलल फलाह, 4 दफा तेरा रब तुझे दाबा दे के, धड़का दे के, आवाज दे के, झटकेदार हिला करके, उठा करके तुझको बुलाए, तो फिर टस से मस ना हो। बाकी सब कुछ है, इंसानियत नहीं है। हुदल लिन्नास, अग दा काम जलाउणा है, मक्खन रखो तो जल्दी पिघलेगा, लोहा रखो होएगा, लेकिन किते लाल हो तो फिर जाके सान ते रख के थोड़ा मारोगे तो बदलू, पत्थर रखोगे तो टूट जाएगा। अपने दिल को चेक कर, इंसानियत वो मक्खन मिजाज है या लोहा मिजाज है या कहीं पत्थर मिजाज तो नहीं हो गया। कुरान पढ़ा जा रहा, अजानें दी जा रही, तिलावतें की जा रही, मगर तुझ पे असर नहीं। और आखिरी गुजारिश, मिनट किन्ने करेगा जी, हमने लफ्ज जब बदले हैं ना तो माना ही नहीं रहता। मसलन शराब का नाम लोगों ने बाज इलाकों में रखा हुआ है शापर, एक शापर दही, अगला समझ जाता है कि क्या है। हमने कई चीजों के टाइटल बदल दिए हैं, मसलन दुरूद, दुरूद पाक। अच्छा मैनू दसिया जे भी दुरूद का माना आउंदा किनू है, तुहाडी पूरी मजलिस चों किसी एक बंदे नू पता है भी दुरूद किनू कहिंदे ने, इहदा लफ्जी माना की सी? दुरूद पाक होना चाहिए जी, दुरूद पाक पढ़ो। क्या है दुरूद पाक? ये जिसका नाम तूने दुरूद रखा है वो अकीदा भी है, वो इल्म भी है, वो अमल भी है, वो जान भी है, वो पहचान भी है, वो जिंदगी भी है, वो बंदगी भी है, वो हयात है। लेकिन दुरूद
जे किसी को आउंदा जे माना टीचर उस्ताद सारे उलमा अहले इलम अहले दिल अहले नज़र बैठे हो, ये मैं दस देना कि लफज फारसी का इसका माना की है। अब बाबिया ने तो फारसी बहुत पढ़ी होनी ना, कि अज तक बस जिमें सुनिया सी उदा बोली गए। मेरे भाई, अल्लाह ने कहा था इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए मोमिनो, एक बात सुनो, मैं सुनाने लगा हूँ। आगाज हुआ है कि बेशक अल्लाह युसल्लून, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून, असी ਇਹਦਾ माना किया दरूद पढ़ते हैं। कुरान मजीद ने तो ये नहीं कहा। ये स्वाद और लाम डबल, ये क्या है? स्वाद लाम और वाओ ये क्या है? ये सलवुन क्या है? ये सलाद क्या है? जब मैंने अरबी लुगत को उठाया तो ये अरबी का प्योर लफ्ज था। इसका माना था दुआ, इसका माना था एप्लीकेशन, इसका माना था बुलाना, इसका माना था दावत, इसका माना था दावत। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ना अज अफतारी वेले दावत है, तो दावत च पानी भी ना होवे, वो कादी दावत है? कला सदना दावत नहीं होती। लोगों, अगर अरबी के लफ्ज कुरान के समझे होते, कुरान समझा होता, हमने कभी माना दुरूद ना किया होता। लेकिन फिर हमने दुरूद माना करके मानी ही बदल दिए, बुनियादें भी बदल दी। अल्लाह भी दुरूद पढ़ता है, फरिश्ते भी दुरूद पढ़ते हैं, मोमिनो तुम भी पढ़ो। हालांकि ऐसे नहीं है। सलात दुआ है। तेरे रब का दुरूद क्या है, फरिश्तों का क्या है, बंदों का क्या है? तेरे रब ने ड्यूटी लगाई है कि लोगों, तुम दुनिया में जहां कहीं भी हो, डेली की बुनियाद पे सबसे ज्यादा दरखास्तें, सबसे ज्यादा मैसेज, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन, सबसे ज्यादा अर्जी तुम जब जहां भी हो तुम कहा करो और एप्लीकेशन दिया करो, दरखास्त दिया करो। क्या दरखास्त देनी है? कि अल्लाह महबूब पे सलामतियां भी नाजिल फरमा, रहमतें भी नाजिल फरमा और बरकतें भी नाजिल फरमा। 3 चीज़ों की ज़रूरत है महबूब को। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना, अजान सुन के मेरे लिए वसीला तलब किया करो। ये तलब क्या होती है? दरखास्त, एप्लीकेशन दो। एप्लीकेशन दी होगी, डिमांड नोटिस है, कभी मीटर लग जाएगा। एप्लीकेशन दी होगी, कभी जो है आपका ये गैस का मीटर लग जाएगा। एप्लीकेशन दी होगी, कभी जमीन नाम हो जाएगी। लेकिन तूने एप्लीकेशन क्या देनी है? तेरी जिम्मेदारी है अल्लाह को कहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। ये तेरी मेरी जिम्मेदारी है। फरिश्तों का दरूद क्या है? जिमें एप्लीकेशन आवे फौरी फॉरवर्ड करो, आगे पहुंचाओ। ड्यूटी लगी है तुम्हारी। किरामन कातिबीन हो तो लिखो, जमीन में फिर रहे हो तो लिखो, एप्लीकेशन को लो, फौरी पहुंचाओ। अल्लाह आपका दरूद क्या है? मैं अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उनकी जिंदगी में सारी दुनिया दुश्मन वो अकेले और तन्हा, अगर हुनैन में भी अकेले रह जाएं तो उनकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। अनन नबिय्यु ला कज़िब, अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, तेरे रब का सलात यह है कि उसने अल्लाह के महबूब को पूरी दुनिया से महफूज रखा और रख के दिखाया। सारी दुनिया उनकी उम्मत की दुश्मन, तेरे रब ने तेरे नबी की उम्मत को संभाला। बारिक, अल्लाह बरकतें दे। दुनिया कहती है मर गए तो मिट गए, इन्ना शाने का वल अबतर। अल्लाह ने कहा महबूब तेरे दुश्मन मिटा दूंगा, लेकिन तेरे मानने वाले, नाम लेने वाले, कल मुजम्मम कहते थे पता कर दुनिया में हर मुल्क में, हर खित्ते में तेरे नाम पे नाम रखने वाले, शरफ लेने वाले, बरकतें लेने वाले कितने हैं, जरा चेक कीजिए। और तीसरी चीज, सलामती के बाद रहमत। क्या कहते हो तशहुद में? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। महबूब हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया, रहमान से जोड़ा, रहमतुल लिल आलमीन बनाया, रहम के रिश्तों से जोड़ा। तो जो रहम के रिश्तों से नहीं जुड़ता, दरूद का फायदा नहीं उसे। जो दरूद पढ़ के रहमान से नहीं जुड़ा, फायदा नहीं है। जो रब की बरकतों पे यकीन नहीं रखता, उसे दरूद का फायदा नहीं है। जो अल्लाह ताला की तरफ से
پیغمبر کے لیے دعا اور التماس نہیں کرتا اور اپنی زندگی میں سنت کو عمل کو نہیں لے کے آتا، کیا فائدہ ہے؟ اکیلا درود تو 100 دفعہ پڑھ لے گا۔ اس لیے درود لفظ صلات ہے، صلات میں سلامتی ہے، اس میں برکت ہے اور اس میں رحمت ہے۔ یہ تین چیزیں تیری میرے معاشرے میں آ جاتے تو کبھی بھی ایک دوسرے سے جنگ نہ ہوتی، لڑائی نہ ہوتی، جھگڑا نہ ہوتا، پھڈا نہ ہوتا، رولا نہ ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں رمضان کے مہینے میں قرآن کو سمجھنے، قرآن کو پڑھنے، قرآن کو پرکھنے، الفاظ کو اٹھانے، لفظوں کو پالنے اور ان کے معانی کو پورا کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق دے۔ قرآن کل بھی بدلتا تھا، قرآن آج بھی بدلے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی ویسے مصروف دلوں کی دعا کوئی معنی تو نہیں رکھتی، آپ کے سامنے چونکہ چاول آ گئے، آوازیں بھی ہیں، پریشانی بھی ہے، اور بچے کو کھلونوں کے وقت باپ نے بلایا تھا تو آنا مشکل ہو گیا تھا، دعا کا کہا جا رہا ہے، چلیں دیکھتے ہیں۔ جی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب العالمین تیرے بندے اکٹھے ہوئے ہیں، تیرے گھر میں آئے ہیں، مل بیٹھے ہیں، قرآن اور صاحب قرآن سے جڑے ہیں۔ اللہ ان کا جوڑ مضبوط کر دے، اللہ ان کو دین اور دنیا دونوں کے ساتھ اللہ ایسی وابستگیاں دے کہ دنیا کا حسن بھی کمائیں اور آخرت کے حسن کو نہ بھلائیں۔ اللہ یہ روزے ہمارے حق میں کر دے، صیام قیام ہمارے حق میں کر دے۔ اللہ ہمارے دلوں کی دنیا بدل دے۔ اللہ ہمارے دل دنیا کی طرف مائل ہو گئے ہیں، اللہ انہیں آخرت کی طرف بھی لگا دے۔ اللہ حقوق کے ہم بہت زیادہ قاتل نکلے ہیں، اللہ ہمیں حق اسی زندگی میں بندوں تک پہنچانے کی توفیق دے دے۔ اللہ کل قیامت کے دن نیکیاں دے کے لوگوں کے حق دینے مشکل ہو جائیں گے، اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہ وطن عزیز کے اندر جو سیاسی بھونچال ہے اللہ ہمیں اس سے نجات دے۔ اللہ دینی زمینی سرحدوں کی محافظوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جتنے بھی اس مجلس میں یا گھروں میں ہسپتالوں کلینکوں میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے جتنے عزیز اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ جن احباب نے یہ بوٹا لگایا ہے دام در میں سخن قول فعل عمل شرکت، جن احباب نے حصہ لیا ہے اللہ سب کی محنتوں کو کاوشوں کو قبول فرما۔ اللہ خیر کے اس مقام کو، بھلائی کی اس جگہ کو، قرآن فہمی اور دین فہمی کے اس معاملے کو اللہ ہماری نسلوں میں، ہماری اصلوں اور فصلوں میں، بیٹوں اور بیٹیوں میں اور ان کے خاندانوں میں اللہ رہتے دنیا تلک جو ہے اس کو قائم دائم رکھنا۔ اللہ آج کی مجلس ہمارے حق میں کر دے، جملہ گناہ معاف کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے، ہم بھی اپنے گناہ بخشوانے آئے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ جملہ گناہ معاف کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔